آج کا سچا واقعہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دور کا ہے۔ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ اللہ کے کلیم ہیں، آپ میرے لیے اللہ پاک سے کہیں کہ میرا رزق کشادہ کر دے، کیونکہ میرے گھر میں کئی کئی دن فاقے ہوتے ہیں، ایک ٹائم کا کھانا ہوتا ہے، دوسرے ٹائم کا نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس شخص کی بات مانی اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں بارگاہ خداوندی میں تمہارے لیے درخواست کروں گا۔ جب آپ نے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ شخص بڑا شاہ خرچ ہے، میں اس کو تھوڑا تھوڑا رزق اس لیے دیتا ہوں تاکہ یہ باقی زندگی میں اس کو یہ رزق ملتا رہے۔ تو آپ نے کہا کہ اس شخص کو جتنا اس کا رزق ہے ایک ہی دفعہ دے دیں تاکہ اس کی یہ مراد پوری ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق کشادہ کر دیا اور جتنا اس کی قسمت میں رزق لکھا تھا وہ سارے کا سارا اس کو عطا کر دیا۔ وہ انسان بڑا آسودہ ہو گیا۔ اس نے جب وہ سارا مال اسباب اکٹھا کیا تو ایک لنگر خانہ کھول دیا اور لوگوں کو کھانا دینے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سے کہا کہ یہ رزق تم تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کرو، پھر تم دوبارہ فاقوں پہ آ جاؤ گے، تمہارا تو سارا رزق اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کر دیا جو تمہیں زندگی میں ملنا ہے۔ لیکن وہ بات نہ آیا، ایک ہفتے بعد دوبارہ ان آنکھوں سے گزر ہوا تو وہ اسی طرح لنگر خانہ چل رہا تھا، لوگ اس میں کھانا کھا رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے باری تعالیٰ، یہ کیا معجزہ ہے کہ اس شخص کا تو ابھی تک لنگر خانہ کھلا ہوا ہے اور اس کو رزق مل رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میری راہ میں خرچ کرے تو اس کو اس کا اجر دنیا میں 10% اور آخرت میں 90% دوں گا۔ اس کی اس حرکت کی وجہ سے ہم نے اس کا رزق کشادہ کر دیا ہے۔ تو پھر اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اس کا رزق کبھی بھی کم نہیں ہوتا، اس کا رزق کشادہ رہتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اڑوس پڑوس رشتہ داروں غریب غربا کی مدد کرتے رہیں، لیکن تصنع بناوٹ نہ کریں۔ اگر کسی کو ہم نے کوئی مدد امداد کرنی ہے تو دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج ایک سچا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کے ٹائم کا آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کشتی تیار کریں، اور جب کشتی تیار ہو گئی اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو اس کشتی میں بٹھایا، جب وہ سارے لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو آپ کی امت کے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بوڑھا شخص کون ہے؟ آپ نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا تھا مگر وہ اکیلا تھا۔ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ یہ بوڑھا کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو کہنے لگا جی میں تو شیطان ہوں۔ آپ نے فرمایا تو اتنا چالاک ہے کہ کشتی میں بھی آ گیا؟ کہنے لگا جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اس کشتی میں آ گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے اور ہمیں اپنا گر بتا کہ تو کس طرح یہاں تک پہنچا۔ کہنے لگا میں سچ سچ بتاؤں گا لیکن اگر آپ مجھے چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ دو چیزوں سے میں انسان کو گمراہ کرتا ہوں، ایک حسد اور دوسرا ہرس۔ پھر کہنے لگا حسد ایک ایسی چیز ہے کہ میں خود اس کی وجہ سے برباد ہوا اور میں شیطان بن گیا، اور ہرس وہ چیز ہے
جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، اور میں ان ہی دو چیزوں کی وجہ سے انسان کو گمراہ کرتا ہوں، اور واقعتاً یہ دونوں خطرناک بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے یہ انسان تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ آج ہمارے سب جھگڑے، لڑائیاں ہرس اور حسد کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے غلیظ اور بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو چیخ چیخ کر اپنے والدین سے بات کرے، لیکن دوسری طرف والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں سے پیار کریں۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار اور خاموش رہنے کی وجہ کوئی کوئی جانتا ہے، اور جو جانتا ہے وہ فلاح پاتا ہے۔ انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر دے، اور کمزور اتنا ہے کہ لفظوں اور لہجوں سے ٹوٹ جائے۔ اگر آپ کو نظر نہیں آتا تو کسی پر اندھا اعتماد کر کے دیکھیں، وہ آپ کے 14 طبق روشن کر دے گا۔ اس بات کو غور سے سنیے گا۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں اور رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ سب انسان گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، گناہوں میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن ان سب میں بہتر کون ہے؟ جو توبہ کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، اس لیے توبہ کرتے رہیں تاکہ اگلے جان کا کچھ سامان پیدا کر لیں۔ اختلافات کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد، بغض، لالچ اور احسان فراموشی کا کوئی حل نہیں۔ اختلافات ہمیشہ بہادر اور اصول پسند لوگ رکھتے ہیں۔ لالچی اور مفاد پرست لوگ ساری زندگی چاپلوسی اور مفاد پرستی میں گزار دیتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کو بہتر گزارنے کے لیے اصولوں پر کبھی بھی سمجھوتا نہ کریں، کیونکہ اصول پسند بندہ ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ سب انسان گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، گناہوں میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن ان سب میں بہتر کون ہے؟ جو توبہ کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، اس لیے توبہ کرتے رہیں تاکہ اگلے جان کا کچھ سامان پیدا کر لیں۔